طارق صاحب واپس آئے. اور طارق صاحب ہاں جی سر گل کرو. ہاں جی بات کریں ابھی آگے. اچھا قصاص کے بارے میں آپ کا کیا ہے رائے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ عقل والوں تمہیں قصاص لینا تم پہ لازم ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو قصاص میں زندگی ہے، ہمارے لیے قصاص میں زندگی. اور دوسری جگہ قصاص فرض بھی ہے. تو کیا فاطمہ الزہرا کا قصاص علی پہ واجب نہیں تھا؟ اگر طاقت ہے تو واجب نا، اگر طاقت ہے تو واجب ہے، طاقت اگر نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. رفع عن امتی ما لا يعلمون. جی ٹھیک ہے نا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قاتل اب دنیا سے، اب قاتل وہ جب تک ابو بکر عمر کی خلافت ہے، ابو بکر عمر پہ تو قصاص تو نہیں کر سکتا نا، خلیفہ خود ہی قاتل ہے. جب وہ دنیا سے گیا ہے تو قاتل جب دنیا سے گیا ہے تو اس کو قبر سے نکال کے اس کو قصاص کر دے. امیر المومنین علیہ السلام کی جب حکومت آئی ہے، حکومت جب آئی ہے، اس وقت ابو بکر عمر دنیا سے گئے تھے، کیا کرتے ان کو قبر سے نکال کے ان پہ قصاص جاری کرتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات کرو نا. اچھا جب ان کی میت ہوئی عمر کی، اور اس میں ناج البلاغہ میں ہے 2 to 5 کے، اس کے اندر انہوں نے فلاں کا لفظ لے کے، اور ابن الحدید کہتے ہیں کہ فلاں سے مراد ابن خطاب ہے، اور اس کے اندر اتنی تعریف ہے اور وہ سب. بخاری مسلم میں بھی سیم چیز ہے کہ تم لے کے آؤ نا کسی شیعہ کتاب سے کہ اس سے مراد فلاں سے مراد، جہاں بھی امیر المومنین نہیں دیکھو اس میں نہیں ہے کہ یہ اس کی وفات. پہلی بات آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. جب عمر کی وفات ہوئی ہے تو انہوں نے فلاں کا لفظ استعمال کر کے کسی کی تعریف کیا. وہ جو فلاں والی خطبہ ہے نا، وہ عمر کی اس میں موت کے موقع پہ نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ آپ اپنے آپ سے ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا خطبہ ہے تو دیے نا خلافت نہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ کہ ان کا خود ناج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ فلانی دنیا سے چلا گیا، وہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا. اس طرح دنیا سے بہت لوگ گئے. اب آپ ابن ابی الحدید وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمر ہے. یہ کیا جوک ہے بھائی؟ یہ کیا جوک ہے؟ اور آپ نے چالاکی کر دی، اس کے آگے کیا لگا دیا کہ عمر کے موت کے وقت پہ کہا. یا آپ ابن الحدید کے ساتھ آپ نے جو ہے نا اس کو ایک اور لقمہ بھی آپ، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ تو ہاں جھوٹ جو ہے نا بہت ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. نہیں چھوڑ کے چلا گیا نا، وہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ عمر کے وقت، آپ نے تو کہا کہ عمر کے وقت کے موقع پہ کہا، وہ کہاں اس میں، وہ تو نہیں ناج البلاغہ میں. تو آپ نے جس کی بھی بات ہو رہی ہے وفات کی ہو رہی ہے نا، آپ نے کہا عمر کی وفات کی ہے نا، آپ نے تو یہ تو آپ نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، ابن الحدید نے کہا. ابن ابی الحدید نے بھی نہیں کہا کہ عمر کے وفات کے موقع پہ آیا ہے. آپ نے کہا ابن ابی الحدید نے کہا کہ اس سے مراد عمر ہے. اس نے کہا کہ وہ بھی نہیں کہتا، ابن ابی الحدید بھی یہ نہیں کہتا، یہ بھی آپ کی جھوٹ ہے. ابن الحدید کہتے ہیں کہ جماعت مخالفین کے علماء یہ کہتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے. بہرحال آپ نے جو نا وہ بہت ہی توڑ موڑ دی. اب امیر المومنین علیہ السلام مان لیا انہوں نے، ان کا ایک خطبہ ہے اور سند بھی نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو سند ثابت کرو کہ وہ معتبر ہے شیعہ طرق سے. پھر مان لیا کہ انہوں نے کہا کہ فلان آدمی اچھا آدمی تھا، اس نے دین کی خدمت کی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں اچھا آدمی ہے؟ ایک منٹ اچھا نہیں ایک منٹ، دنیا میں بہت لوگ ہیں گزرے چھے دین کی خدمت کی. اب اس سے مراد عمر ہے، یہ کہاں سے تم لوگوں نے نکال دی؟ ٹھیک ہے نا، یہ ڈرامہ تم لوگوں نے کہاں سے شروع کر دی؟ اوکے، وہ وہاں پہ فلاں کتاب میں اس کے حاشیے میں لکھا تھا عمر. اور بھائی اگر کسی کتاب کے حاشیے میں کسی لکھا بھی ہے عمر نا، اس سے وہ عمر نہیں بنتا. وہ آپ کے ابن ابی الحدید یہی کہتا ہے میں نے ایک فلانا پرانا کتاب دیکھا، اس کے حاشیے میں لکھا تھا. او بھائی حاشیے میں لکھا، وہ خطبے کا متن تھوڑی ہے. حاشیے میں کسی نے لکھا، اس کا لکھنے والا بھی معلوم نہیں. پھر مزید بولیں. وہ بخاری میں بھی سیم ہے کہ میں ابو بکر، رسول اللہ کہتے تھے کہ میں ابو بکر، عمر آئے، میں ابو بکر، عمر گئے، اور آپ جب چلے گئے اور وہ کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور وہ حدیث بھی ہے میت عمر کے اوپر. اوکے، ابو بکر عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ساتھ تھے تو آپ مجھے بتاؤ نا، 13 سال مکے میں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شیب ابی طالب میں تھے. مجھے ایک واقعہ سناؤ کہ انہوں نے مدد کی ہو پیغمبر. ایک شیب ابی طالب میں حالت یہ تھی، آپ کو پتہ ہے کئی سال تک، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بنی ہاشم کو انہوں نے آپس میں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہونا تھا، مکے میں ان کے قتل ہو جاتے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تہیہ کیا کہ مکے میں ہم نہ رہیں، ہم پہاڑی میں جا کے رہتے ہیں. تو ان کے خاندان کے بزرگ جو تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم شہر میں اگر رہیں نا، کسی وقت کوئی بھی آدمی آ کے گھر میں آ کے تلوار 1-2 وار کر کے چلا جائے، میں پتہ نہ چلے کس نے کیا ہے. ان کی جان کی حفاظت کے لیے ہم چلتے ہیں پہاڑی میں رہنے کے لیے. مکے کے کفار نے کیا کیا آپس میں، ان سب مختلف قبائل میں آپس میں انہوں نے عہد کیا، لکھا، سب نے اس کو مہر کیا، سب نے دستخط کیا. آج کے بعد ہم بنی ہاشم کو نہ کھانا بیچیں گے اور نہ ان سے کھانا خریدیں گے، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں، اور ان سے نہ لڑکی لیں گے، نہ ان کا رشتہ کریں، کچھ بھی نہیں کریں، پورا بائیکاٹ. تو دیکھیں مکے میں تو کوئی وہاں پہ تو زراعت تو ہوتی نہیں ہے، وہ کھیتی باڑی تو ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تو ہے نہیں. مکے میں کھانے کی چیزیں جو ہے سب باہر سے آتی تھی، گندم باہر سے آتا ہے، جو باہر سے آتا ہے، چاول باہر سے آتا ہے، سب کھانے کی چیزیں باہر سے آتی ہیں. اگر شہر کے لوگ، شہر کے دکاندار آپ کو کھانا دینا، فروخت کرنا بائیکاٹ کریں تو آپ پہ کیا حالت ہوگی؟
یہی ہوگی کہ نا کہ آپ بھوک مر جائیں گے. ان کا طریقہ بھی یہی تھا, ان کا آبجیکٹو بھی یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال وہاں پہ شیب ابی طالب میں تھے. ابو بکر عمر یہ تو کفار کے آپ کے کتب میں موجود ہے, یہ تو کسی پرابلم میں نہیں تھے. صحابہ کو تو کسی نے نہیں کیا, بائیکاٹ نہیں کیا, صرف بنی ہاشم کو بائیکاٹ کیا گیا. اور یہ ابو بکر عمر تو اول سے آخر تک یہ کفار کے پناہ میں تھے. ان کے لیے تو فل چھٹی تھی کہ یہ جا کے وہاں سے کچھ خریدے. ان کو تو کوئی ان پہ پابندی نہیں تھی. اب آپ کہتے ہیں نا بخاری میں لکھا ہے ابو بکر آیا ابو بکر گیا, اوے ابو بکر عمر آیا ابو بکر عمر گیا. او بھائی آپ مجھے بتائیں, اتنے سخت ایام تھے کئی سال تک, صرف ایام حج میں وہاں شہر حرام ہے, اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس آتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. وہ شاید وہ کوئی خرید وغیرہ کر سکتے تھے اس وقت, باقی سال میں نہیں کر سکتے تھے. حدیث میں موجود ہے کہ اتنی سخت قحطی تھی اہل بیت علیہ السلام کے ہاں شیب ابی طالب میں, وہ کھانے کے لیے درخت کے پتوں تک مجبور ہو گئے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ لوگ پتے کھاتے تھے کیونکہ نہیں تھا, کھانا نہیں تھا. یہ ایک دن دو دن, یہ نہایت ہی سخت امتحان ہے بھائی, اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا اس بات. کئی سال تک, کئی سال. تو آپ مجھے دکھاؤ نا اپنے کتب میں, اپنے کتب سیرہ میں دکھاؤ نا. یہ ابو نہیں ابھی آپ نے کہا بخاری میں لکھا, نہیں سو چپ کرو. بخاری میں لکھا ہے ابو بکر میں اور ابو بکر گیا, میں ابو بکر آیا. وہ بھائی ابو بکر عمر نے کوئی مشکل تھا ان کا؟ یہ تو کفار سے ان کی دوستی تھی, یہ تو کفار کی پناہ میں تھے. ابو عمر تو کافر نے جب پناہ دی تب وہ اسلام لایا. او بھائی کوئی مشکل تھا ان کے لیے, کوئی چاول کی ایک بوری خرید کے لے کے آتے, پیسے لے لیتے, اس کا ڈبل پیسے لے لیتے. او بھائی کوئی گھی لے کے آتا ہے ایک پیٹی, کوئی کہنا کہ نبی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہل بیت جو ہم پتے کھانے پہ مجبور ہیں. او بھائی کوئی قربانی اپنا دکھاؤ نا کہ انہوں نے کیا کیا. ابو بکر عمر میں گیا, ابو بکر عمر آیا, یہ کوئی تعریف ہوئی؟ ابو بکر عمر گیا, ابو بکر عمر آیا. کیا کوئی کسی جنگ میں یہ انہوں نے سینے سے پر کیا؟ دکھاؤ مجھے عمر نے کس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا؟ کیا ان لوگوں نے بھائی مجھے بتاؤ. یہ باتیں ان باتوں سے انکار نہیں ہے, بالکل نہیں. ہاں کیا ان لوگوں نے؟ ابو بکر گیا, ابو بکر عمر آیا. اچھا وہ بھائی میں انکار نہیں کرتا کہ وہ آتے تھے جاتے تھے. اوے بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی ہے بھائی, وہ بڑے سخی تھے, وہ کھلاتے تھے, وہ خود بھوکا رہتے تھے, مہمانوں کو کھلاتے تھے. جب آدمی ایسا ہو نا, اس جیسا سخی دنیا میں نہیں گزرا, اس جیسا جواد, اس جیسا مہمان نواز, تو لوگ وہ فالتو کھانے والے بہت آتا ہے بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ان کے پاس مدینے میں حکومت بھی بننے والی ہے. اگر اب لوگ آ جائیں ان کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے, کھانے کے لیے, اور قرآن میں آیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الیمین وعن الشمال عزین ان یطمع کل رجل منہم ایتمع کل رجل منہم ان یدخل جنت نعیم. یہ لوگ آتے ہیں آپ کے دائیں طرف بائیں طرف بیٹھتے ہیں, اور کیا یہ سب, یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. یہ لوگ آپ کے دائیں طرف بائیں طرف آ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں بھائی, اور وہاں پہ رش لگتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کیا یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنت جائیں گے؟ یعنی ان میں سے کوئی جنت نہیں جائے گا. آپ کی خدمت میں صحابہ کا جو اللہ نے امتحان دیا ہے قرآن میں, اور اللہ نے جو تذلیل کیا وہ سب کے لیے حجت ہے. میں آپ کو ایک آیت دکھا دیتا ہوں قرآن مجید کی. اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوا قرآن مجید میں, ٹھیک ہے نا. یہ صحابہ آتے تھے ادھر بیٹھ جاتے تھے, بھائی یہ فضول باتیں, کھانا تو مل رہا ہے مفت سے, صدقات بھی آتے تھے نا, زکات وغیرہ, یہ انہوں نے تو کام تو کرنا نہیں ہے, ان کو مل رہا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے واجب کیا قرآن مجید میں, کیا سورہ مبارکہ مجادلہ میں آیت نازل ہوا اللہ کی جانب, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. بھائی یا اے ایمان والو, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم گفتگو کرنا چاہتے ہو تو گفتگو کرنے سے پہلے ایک صدقہ دیا کرو, 1 آنا 2 آنا 8 آنا کسی فقیر کو دیا کرو, ایک کھجور, نصف کھجور کسی کو دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر, یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے تحقیق کا سبب ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم, اگر نہیں ہے تو استغفار کرو, بھائی استغفار کرو, اللہ بخش دے گا. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیا لگتا تھا, مجمع لگتا تھا. صحابہ کرام لمبی موٹی موٹی گردن ہیں, اتنی داڑھی, اور صوفی حاجی سب آ کے بیٹھ جاتے تھے. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رش لگا ہوا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اللہ کی جانب سے امتحان آیا کہ بھائی بات کرنا ہے پیغمبر سے, تو پہلے کسی غریب کو تم 1 آنا دے دینا, 1 نصف کھجور کسی کو دے دینا. پتہ ہے کیا ہوا, سب چھوڑ دیے, کوئی نہیں آیا. اگلے دن کوئی نہیں آیا. وہی ایک تاریخ اسلام ہے. یہ کتاب تفسیر القرآن ابن ابی حاتم رازی کی, اس کے سب احادیث صحیح ہے. اوکے, وہ خود کہتا ہے اس کے سب احادیث صحیح. یہاں پہ صفحہ نمبر 3344 میں, حدیث نمبر 18848 میں, اذا ناجیتم الرسول ان المسلمین اکثروا المسائل علی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی شقوا علیہ. صحابہ آتے تھے ادھر ڈیر لگاتے تھے کہ ان کے ابے کا ڈیرا ہے, حتی شقوا علیہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم زحمت میں پڑتے تھے. اتنے لوگ آ جاتے ہیں بھائی, ہر ایک کوئی کچھ کہہ رہا ہے. فاراد اللہ ان یخفف عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مجمع جو ہے, مجمع ختم ہو جائے, یہاں پہ مجمع اللہ نے ختم کیا. فلما قال ذلك امتنع كثير من الناس وكفوا عن المسألة. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہاں پہ کوئی نہیں آیا, اور اس آیت پہ کسی صحابی نے عمل نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے آیت پہ کسی صحابی نے عمل نہیں کیا. آیا یہ ہے سورہ مجادلہ میں, اس کے فوراً بعد اس والے آیت میں دیکھو, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. اے مسلمانوں, اشفقتم, ڈر گئے بھائی,
یہ واقعہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا, اس کا صحیح ترجمہ ہے اشفقتم, ڈر گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے 8 آنا فقیر کو دے دیتے, ڈر گئے. اور بھائی یہی کنجوس قوم تو ہے صحابہ کرام. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خاطر یہ 8 آنا, نصف کھجور, ربع کھجور, 1/4 کھجور یہ صرف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ابو بکر آیا, عمر آیا, ابو بکر عمر آیا. عمل کیوں نہیں کیا اس پر, ہے نا, عمل کیوں نہیں کیا اس پر. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب تم نے عمل نہیں کیا, اللہ نے یہ حکم اٹھا دیا, یہ آیت نسخ ہو گئی, یہ حکم نسخ ہو گیا. اب اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس آیت پہ صرف ایک شخص نے عمل کیا, وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اس نے کیسے عمل کیا؟ جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن, یہ ہے ابن جریر طبری کی, چاپ دار الفکر جلد نمبر 28, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدق ذلک خیر لکم اطہر. آپ کی خدمت میں عرض کریں, روایت کرتے ہیں قال علی علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ اس کئی روایت, ایک تو نہیں ہے. مجاہد نے روایت کی ہے, نهوا عن مناجات النبی حتى يتصدقوا فلم يناجه الا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قدم دینارا فتصدق به. صحابہ کو منع کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ تم صدقہ دے دو. سب چھوڑ کے چلے گئے. اشفقتم, بھائی موت ہے صحابہ کے لیے, شاید ڈوب مرے. اللہ نے جب کہہ دیا اشفقتم ان تقدموا, چپ کرو, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, یہ آپ کسی ترجمہ میں دیکھو, میں دکھا دیتا ہوں یار, چھوڑ. یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اشفقتم, ڈر گئے تم لوگ کہ نبی صلی اللہ, نبی کی یہی شان ہے کہ ادھر مجمع لگتا تھا, ڈیڑھ لگتا تھا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد, سب سوال کر رہے ہیں, یہ سسر آیا ہے, فلان سسر آیا, یہ آیا, فلان آیا. اب جب آئے نازل ہو گئے سب بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا, سب بھاگ گئے. آئے جب نازل ہوئے کہ تم صدقہ دے دو. پہلے میں آیا دکھا دوں بھائی, یہ سورہ مجادلہ میں اردو ترجمے کے ساتھ دکھا دیتا ہوں تاکہ خوب طبیعت صاف ہو سب. صحابہ قرآن میں, صحابہ قرآن وچ, ٹھیک ہے کہ نہیں, سورہ مجادلہ. لوگ کہیں گے کہ میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں نا, آپ کو پتہ چلے گا میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں یا غلط ترجمہ. قرآن نے نہیں کہا کہ تم ڈر گئے, اشفقتم, ہاں یہ ہے بھائی, آیا آگے. آیا یہ ہے میرے عزیزو, ملاحظہ فرماؤ, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو, طاہر قادری کا ترجمہ, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کیا کرو. اے مسلمانوں, جوناگڑی نے کیا تھا, اے مسلمانوں, جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. ٹھیک ہے نا, یہ اگلی والا ہے, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ ہے کہ نہیں بھائی, ہے کہ نہیں؟ یہ شان ہے صحابہ کی, یہ اللہ کہہ رہا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے. اور بھائی صرف ایک نے عمل کیا, صرف ایک شخص نے عمل کیا اس آیہ پر. چلتے ہیں واپس کتاب ہے. نہیں, میں یہ ابن جریر طبری کی تفسیر ہے. اگلا مجاہد روایت کرتا ہے, اگلا حدیث. قال علي رضي الله عنه ان في كتاب الله لآية ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي. قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس پر کسی نے مجھ سے پہلے عمل نہیں کیا ہے, اس پر میرے بعد بھی کوئی عمل نہیں کرے گا. ایک ہے جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہے, رسول کا وفادار ایک ہی تھا. صحابہ کا وفا کا پتہ چل گیا نا, اللہ نے امتحان لے لیا. وفا اتنی تھی ان کے 8 آنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے یہ خرچ کرنے پہ تیار نہیں تھے. اشفقتم, ڈر گئے. آیا کون سی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اگلا حدیث مجاہد روایت کرتے ہیں, نهوا عن مناجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه الا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قدم دینارا. صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس آیت پہ عمل کیا, اور شیعہ کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے. کئی بار انہوں نے عمل کیا ہے, صبح بھی انہوں نے صدقہ دیا, بات کیا, دوبارہ انہوں نے صدقہ دیا, پھر بات کی, تیسری دفعہ کوئی سب چھوڑ کے گئے تھے. یہ صحابہ کی شان بھی. صحابہ, عمر آیا, ابو بکر آیا. بخاری میں لکھا ہے, عمر آیا, ابو بکر آیا. جی ہاں, آیا خوب.